نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت الکرسی کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت اپنی جگہ ایک فضیلت رکھتی ہے۔ پورا قرآن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس کے ہر صورت، ہر آیہ کریمہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ آیت الکرسی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ امام بخاری اپنی تاریخ میں امام طبرانی اور امام ابو نعیم کی مستند راویوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی صورت بہت عظیم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پوری صورت آپ نے پڑھ کر بیان فرمائی۔ اس سے آیت الکرسی کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی سب سے زیادہ عظیم صورت آیت الکرسی۔ ہم یقین ہیں شعب الایمان میں روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر نماز یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ امام بحقی نے ہی شعب الایمان میں ایک اور حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز بھی مانع نہیں ہوگی، اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور میرے نامہ اعمال پیش کیے گئے۔ مجھے نامہ اعمال پیش کرنے کے بعد کہا گیا کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں گے، اور مجھے جنت میں لے جایا گیا، اور جنت میں مجھے ایک محل کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بہت خوبصورت محل تھا۔ میں نے محل کو دیکھا، میں خوش ہو گیا۔ اس محل کے دروازوں کے متعلق کہا گیا کہ اس کے دروازوں کو آپ شمار کریں کہ کتنے دروازے ہیں۔ دروازے اس کے 50 تھے۔ پھر کہا کہ اس کے گھروں کو شمار کریں، وہ اس کے اندر 75 تھے۔ گھر کی ملکیت مجھے دے دی گئی، اور میں انتہائی خوشی کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے شکر ادا کیا، اور صبح ہوتے ہی حضرت ابن سیرین کے پاس چلا گیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان کو خواب بیان کیا۔ جب خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا، کیا آپ آیت الکرسی جو ہے کثرت سے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اس صورت کے 50 کلمے ہیں اور 175 حروف ہیں، یعنی قرآن آیت الکرسی کے 50 جو ہے اس میں کلمے ہیں۔ تو اس میں جنت میں جو دکھایا گیا کہ 50 دروازے اس محل کے ہیں اور 175 اس کے اندر گھر ہیں، تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ آیت الکرسی کے 50 کلمے ہیں اور 175 حروف ہیں۔ اسے اندازہ لگائیے کہ جو شخص آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ میں اس کی حفاظت کے لیے رات کو جاگ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور مال چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، بڑا پریشان ہوا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نادار ہوں، غریب ہوں، میرے بچے جو ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس وجہ سے میں چوری کر رہا تھا، اگر تم مجھے معاف کر دو تو پھر میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، رات والے چور کے ساتھ کیا کیا؟ میں حیران تھا کہ سرکار جانتے ہیں کہ رات کو چور آیا تھا، لیکن میری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس نے اپنی ناداری کا ذکر کیا، اپنی غربت کا ذکر کیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو اس پر رحم کھا کر چھوڑ دیا، وہ آج پھر آئے گا، جب سرکار نے فرمایا تو یقیناً آئے گا۔ میں اور ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ رات ہوئی، پھر وہی شخص آیا اور مال اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، کل تو میں نے تجھ پر رحم کھا لیا، لیکن تو نے جھوٹ بولا کہ میں نہیں آؤں گا تو دوبارہ آیا۔ اب میں صبح حضور کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، قدموں پہ گر گیا، رونے لگا اور اپنی نداری کا پھر ذکر کیا، غربت کا ذکر کیا، اپنے بچوں کی پریشانی کا ذکر کیا۔ کہا کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صبح جب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ رات والے چور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر گڑ گڑایا، رویا اور اس نے رونے کی انتہا کر دی۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا اس وعدے پر کہ وہ آئندہ کبھی نہیں آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ بہت جھوٹا ہے، کل وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سن کر مجھے بہت غصہ آیا کہ میں نے تو اس پر رحم کھایا، لیکن یہ اتنا جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ حضور نے فرمایا تو وہ ضرور آئے گا۔ کہا کہ پھر میں بیٹھ گیا ہوشیار ہو کر کہ اب آیا تو اب اس کو مجھے نہیں چھوڑنا۔ جب دیکھا کہ وہ شخص پھر آیا اور مال اٹھانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو کچھ اتنا بھی روئے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھ پر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ کل صبح میں حضور کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا اور سزا دلواؤں گا۔ 2 دفعہ میں نے چھوڑ دیا، تو تیسری دفعہ پھر آ گیا۔ وہ شخص پھر رونے لگا، گڑگڑانے لگا اور پھر کہا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں ایسے کلمے نہ بتاؤں جس سے تمہیں نفع ہو، جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ کون سے ایسے کلمات ہیں جو مجھے نفع پہنچائیں گے؟ کہا یاد دیکھو، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے اور ساری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو پھر اس چور کو چھوڑ دیا، اور پھر جب صبح حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور پھر پوچھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس نے مجھے کچھ نفع بخش کلمات بتائے۔ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اگر تم یہ پڑھ کر سو گے تو اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ ہے تو خود جھوٹا لیکن بات جو بتا گیا ہے وہ بڑی سچی ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کے بقول کہ وہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ آیت الکرسی کا یہ فائدہ ہے، تو شیطان بھی جانتا ہے کہ اس صورت کے کتنے فوائد ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے، یہ حفاظت کے لیے کتنی مجرب ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال محفوظ رہے تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر دم کر دیں، آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ حادثات سے بالائے ناگہانی سے محفوظ رہیں تو جب گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، آپ سارے راستے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ تو ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اس صورت سے دنیاوی فوائد اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کا ورد کثرت سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے اور ہمیں اپنی حفاظت میں اپنی حفاظت میں ہمیں سکون عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔